بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مورخین کی رائے میں حضرت رابعہ بصری کی ولادت 97 ہجری میں ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر 4 یا 5 سال تھی کہ آپ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جو بھی دنیا میں حق کی تلاش میں نکلے اور جنہوں نے کوئی مقام پایا، کسی پھولوں کی سیج پر چلتے ہوئے نہیں گئے، بلکہ راستے کے مصائب و آلام کو جھیلا اور پھر کہیں جا کر منزل آشنا ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری کی ابتدائی زندگی بھی انتہائی مشکلات، مصائب و آلام اور آزمائش و ابتلا کی ہے۔ جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی، اس وقت بصرہ کے اندر شدید قسم کا قحط پڑ گیا۔ اب چونکہ والدین کا سایہ اٹھ چکا تھا اور چاروں بہنیں خود ہی انہوں نے اپنی زندگی کو پروان چڑھانا تھا، کیا کیا مشکلات جھیلیں یہ بس سوچا جا سکتا ہے۔ جب بصرہ کے اندر قحط پڑا تو چاروں بہنوں نے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے بصرہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی اور شہر کی طرف جا کر اپنے حالات کو بہتر کر سکیں۔ اسی سفر میں جب وہ چلتی جا رہی تھیں تو ایک ڈاکو ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصری کو پکڑ لیا۔ کچھ دن اپنے گھر رکھنے کے بعد ایک تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تینوں کسی حادثے کا شکار ہو گئیں اور تینوں جان بحق ہو گئیں۔ اب جس شخص کے پاس آپ کو بیچا گیا تھا وہ بڑا ظالم اور سفاک سنگ دل آدمی تھا، بڑی محنت اور مشقت کا کام لیتا، اکثر بھوکا پیاسا رکھتا، آپ اس کی خدمت میں لگی رہتی مگر منہ سے کبھی اف تک نہ کہا۔ رابعہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ تسلیم و رضا، صبر و شکر کی ایک عملی تفسیر تھا۔ آپ کے والد شیخ اسماعیل مشکلات جھیلتے، بھوک کاٹتے، فاقے برداشت کرتے، مگر نہ تو کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے اور نہ کبھی زبان پر شکوہ آتا۔ رابعہ بھی اسی ماحول میں پلی اور وہی آپ کی تربیت تھی کہ مشکلات کو جھیلنا ہے مگر کبھی زبان پر اف تک نہیں لانا۔ آپ بچپن ہی سے زاہدہ اور عابدہ تھیں، اللہ کے دین کی پابندی کرنے والی، یہی گھر کا ماحول بھی ملا تھا۔
اور یہی اندر کی ایک ضمیر کی آواز اور خواہش بھی تھی۔ مگر جس وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور وہ امتحان میں پورے اترتے ہیں تو رب کائنات اپنے بندے کے لیے خود ہی راہیں کھول دیتا ہے۔ ایک رات رابعہ بصری کام کاج کرنے کے بعد رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، سر بسجود تھیں، زارو قطار رو رہی تھیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں اور مناجات پیش کر رہی تھیں۔ اتفاق سے ان کا مالک جاگ رہا تھا۔ اس نے جب کوئی آواز سنی تو متوجہ ہو گیا، اٹھ کر جا کر غور سے دیکھا کہ رابعہ سجدے میں ہیں، زارو قطار رو رہی ہیں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے احکام کو بجا لانا ہے اور میری آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ کی خدمت میں ہے۔ اے میرے اللہ، اگر میں خود مختار ہوتی، اگر میں آزاد ہوتی تو میں ہر وقت تیری عبادت، تیری بندگی اور تیرے سامنے سر بسجود رہتی، لیکن اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنی مخلوق کے ماتحت کر دیا ہے، اس لیے میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی، دیر تک اپنے اس آقا کی خدمت میں لگی رہتی ہوں اور تیری بارگاہ میں بڑی دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ وہ دل کی آواز تھی کہ جو عرش بری پر سنی گئی۔ مالک نے جب یہ رابعہ کے کلمات سنے، ان کلمات کی تاثیر نے اس کے مردہ دل کو جگا دیا۔ صبح ہوئی، اٹھا اور رابعہ کے پاس گیا اور دست بستہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور بڑے ادب کے ساتھ حضرت رابعہ بصری کو عرض کیا کہ آپ آج سے میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو تب بھی آپ کو اختیار ہے۔ بڑے مصائب و آلام جھیلنے کے بعد اس آقا سے آزادی ملی تھی اور اپنے حقیقی مالک کی غلامی میں جانے کا موقع ملا۔ آپ کو اپنے شہر بصرہ کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ آزاد ہونے کے بعد اپنے شہر کی طرف لوٹ آئیں اور پھر اپنے شہر میں اپنے علمی اور روحانی سفر کا آغاز کیا۔ آپ نے کیسے اور کہاں علم سیکھا، کتنا علم سیکھا، کن کتابوں کا مطالعہ کیا، انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔